فرمایا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، مگر یہ راوی سے غلطی ہوئی ہے اور یہ فکرہ جو ہے کہ یہاں تک ڈھانپ لے وے اس کے پوروں کو اور مٹا دے اس کے نشانے قدم کو، نشانے قدم کو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سخی کے شان میں ہے کہ اس کی زکوٰۃ اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، مگر یہ راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے بخیل کی شان میں ذکر کر دیا اور اس کے بعد کا فکرہ کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں ہوتا، یہ بخیل کی شان میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یہی روایت آگے امام مسلم لے کر آئے ہیں، 2360 نمبر ہے، روایت سنیے۔ عن ابي هريره قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، عليهما جنتان من حديد۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سنیے، ہاں جی۔ قد استرت أيديهما إلى سديهما وتراكيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها۔ قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باسمه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسعوا۔ تو اس کا بھی وہی معنی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کرتا پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بخاری نے یہی باب بنایا ہے کہ گربیان کرتے کا سینہ پر رکھنا چاہیے، اس لیے اس قصہ سے ایسا ہی کرتا آپ کو منقول ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے 2361 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البخیل والمتصدق مثل رجلین علیہما جنتان من حدید اذا هم المتصدق بصدقة اتسعت علیہ حتی تعفی اثرہ، واذا هم البخیل بصدقة تقلصت علیہ ونزمت یداہ الى طراقیہ، ہاں جی، وانقبضت کل حلقة الى صاحبتها۔ قال فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیجحد ان یوسعها فلا یستطیع۔ تو میرے بھائیوں، اس روایت کا بھی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عن ابی حریرہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ مثل البخیل، بخیل کی مثال، والمتصدقی، اور صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، مثل الرجلین علیہما، ان دو آدمیوں کے مثال کی طرح، ان دو آدمیوں کی طرح ہے کہ جنتان من حدید، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے جیسے دو آدمی، مثل رجلین علیہما جنتان من حدید، ان پر زرہ ہو لوہے کی، جنتان من حدید، اور ان پر زرہ ہو حدید کی، لوہے کی۔ اور میرے بھائیوں، اذا ہم المتصدق بالصدقۃ تسعت، کہ جب سخی نے چاہا صدقہ دے تو ذرا اس کی کشادہ ہو گئی۔ اذا ہم المتصدق، کہ جب سخی نے ارادہ کیا، کہ جب سخی نے یہ گمان کیا کہ صدقہ دینے کا، تو بصدقۃ اتسعت علیہ، تو یہاں تک کہ اس کی یہ ذرا کشادہ ہو گئی اور اس کے قدموں کا اثر مٹانے لگے گی، حتی توفی اثرہ، یہاں تک کہ اس کے قدموں کا اثر مٹانے لگے۔ وَإِذَا هَمَّ الْبَخِيلُ،
ہاں جی بصدقۃ، اور جب بخیل نے چاہا بصدقۃ کہ صدقہ دے، تقلصت علیہ، اور وہ تنگ ہو گئی، وانضمت یداہ، اور اس کا ہاتھ اس کے گلے میں پھنس گیا، ہاں جی وانضمت یداہ الی تراقیہ، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں پھنس گیا، اللہ اکبر، وانقبضت کل حلقۃ الی صاحبتہا، تو فرمایا کہ ہر حلقہ اپنے دوسرے حلقہ میں گس گیا۔ راوی نے کہا قال فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، یقول فرماتے تھے، فَيَجْهَدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَسْتَطِيعُ، کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کشادہ ہو مگر وہ نہیں کشادہ ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ میں نے بخیل اور سخی کے بارے کے اندر، بخیل اور صدقہ کرنے والے کے بارے کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اسی کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، وقت کے گھڑیاں دلیل ہے اور عنوان کافی طویل ہے۔ آپ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ تو نہیں کرتے مگر وہ اتنے فضول خرچ ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے کے اندر قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے رب کا قرآن سنیں۔ یہ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ یعنی اس آیت کے اندر فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم ان میں ہوشیاری پاؤ تو ان کے مال ان کو دے دو، اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں، ان مالوں کو زیادتی اور جلدی سے نہ کھاؤ۔ اسرافم و بیدارن ان یکبروا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الانعام پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اس کے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمروا، کہ جب پھل لگے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق ادا کرو جس دن کھیتی کٹے، یوم حصادہ، وَلَا تُسْرِفُوا، اور بے جا نہ اڑاؤ، اور بے جا نہ اڑاؤ۔ اللہ اکبر۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ وہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف خوروں کو میرے اللہ پسند نہیں کرتے، فضول خرچی کرنے والے کو میرے اللہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔
او بخیلوں اللہ نے رستے دے اندر خرچ نہ کرنے والوں او کنجوسوں او انہ پیسے نال پیار کرنے والوں اللہ نے رستے دے اندر تو انہوں آکھیا جائے خرچ کرو خرچ کرنے واسطے تو آدھا دل نہیں کردہ یا تی کنجوس بن جاندے جے اور بخیل بن جاندے جے اور شومی بن جاندے جے معلوم ہوندہ ہے کہ جدو تسی مرنے ایک جمع کر کے وہ جمع فاؤا جڑا تسی سیند کے رکھیا ہوئے جمع کر کے رکھیا ہوئے شاید اس نیت دی وجہ تو کہ جدو تسی مرنے اور تسی اپنے جدو تو انہوں غسل لیں گے اور سفید چادر دی اندر کفن دی صورت دی اندر جدو تو انہوں رکھ دیتا جائیں گا اے بخیل بندے جی جدو میت انہوں رکھیا جائے گا کیا اس وقت ان دی جمع پونے نال رکھ دیتے جائیں گے میرے ویر نہیں اگر نال بھی رکھ دیو شریعت جاندت نہیں دین دی اس وجہ تو بخیل بندہ